बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। डीजी नैब पहुँचे थे लाहौर के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब की अदालत में, और हुकूमत की तरफ से जो इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू की गई थी उसके खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने हुक्म इम्तनाई और स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पंजाब हुकूमत की तरफ से इंक्वायरी ट्राइब्यूनल कायम कर दिया गया है शरीफ माफिया की जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ थीं और उनकी तरफ से जो गुंडागर्दी की गई थी 25 मई को, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे कि जो मौजूदा वफाकी काबीना है उसमें मज़ीद तोसी कर दी गई है, और ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि जब अदालतों में दरख्वास्त दायर की जाती है और अदालतों में ये मौक़िफ़ अपनाया जाता है कि आईन पाकिस्तान का जो आर्टिकल 92 है उसमें ये लिखा हुआ है कि काबीना की डेफिनेशन करते हुए कहा गया है कि वो मैक्सिमम जो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट्स हैं उसका 11वां हिस्सा हो सकती है, और 11वां हिस्सा अगर टोटल मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट करें तो वो 38-39 बनते हैं, और 72 मेंबरान काबीना के पहले मौजूद थे, जिसमें से 22 से 23 मेंबरान वो हैं जिनके पास कोई कलमदान ही नहीं है, लेकिन वो मेरे और आपके टैक्स के पैसों से रिहाइश गाहें भी इंजॉय कर रहे हैं, गाड़ियाँ भी, सिक्योरिटी भी, तनख्वाहें भी, टीए डीए भी, और हर चीज़ वो इंजॉय कर रहे हैं। और जब यही दरख्वास्त हमारी अदालत में जाती है और ये हुकूमत के ख़िलाफ़ दरख्वास्त जाती है, पार्लियामेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है, हुकूमत के ख़िलाफ़ दरख्वास्त जाती है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना सिर्फ सख्त बरहमी का इज़हार करती है। चीफ जस्टिस अतर मियाल्ला साहब ये फरमाते हैं शेख रशीद को कि आप इस तरह की दरख्वास्तें लेके ना आया करें, हम पार्लियामेंट के मामलात में इंटरफेयर नहीं करेंगे। और आगे उनके वकील की तरफ से बताया जाता है कि हजूर, ये हजूर वाला ये पार्लियामेंट का मामला नहीं है, हम कौन सा कोई स्पीकर के ख़िलाफ़ आए हैं, हम कौन सा किसी कमेटी के ख़िलाफ़ आए हैं पार्लियामेंट की, हम तो आए हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ जो एग्जेक्टिव है, जो वज़ीर आज़म के अंडर है, हम तो पार्लियामेंट की बात ही नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा नहीं जी, आप सियासी दरख्वास्तें लेकर आते हैं, हमारा काम यहाँ पे सियासी दरख्वास्तें देखना नहीं है। अदालत को बताया गया हजूर, यहाँ पे आइन का एक आर्टिकल है उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है, हुकूमत आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 92 सब आर्टिकल 1 की खिलाफ वर्जी कर रही है। और उस पर कहा जाता है नहीं नहीं, आप तो सियासी दरख्वास्त लेकर आए हैं, और अगर दोबारा ऐसी दरख्वास्त लेकर आए तो भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। दरख्वास्त खारिज कर दी जाती है। 72 पहले इस इम्पोर्टेड हुकूमत के काबीना के मेंबरान थे, अब एक और मुआवन खसूसी मुकर्रर करके 73 कर दिया गया है। ये उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो मेरे और आपके टैक्स को की प्रोटेक्शन के लिए जो हमारे मुहाफ़िज़ अदालतें हैं उनके पास दरख्वास्त गई थी, और उन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन अल्टीमेटली वो हमारे गले पड़ गई। और उसके हवाले से जो एक और जो रुकन है, और ये रुकन कौन है जी, ये रुकन इंतहाई दिलचस्प हैं, और ये हैं जनाबे वाला इरफान कादिर। इरफान कादिर को जो मरीम नवाज़ के भी वकील रहे हैं, और ये इरफान कादिर वो है जिसने बदतमीज़ी की थी ऑनरेबल 3 रुकनी बेंच के साथ हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ परवेज़ इलाही की पिटीशन में। उस इरफान कादिर को नवाजने के लिए मुआवने खसूसी लगा दिया गया है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, और मैं क्या कहा जा सकता है हमारे मुल्क का जो निज़ाम है और जैसे चलता जा रहा है, और जिस तरीके से इनको प्रोटेक्शन दी जा रही है, और सरकारी जहाज़ों पर उनको जो इश्तिहारी हैं उनको वापस बाइज़्ज़त तरीके से लाया जाता है। सरकारी जहाज़ पे वो बैरून मुल्क भाग के जाता है, सरकारी जहाज़ पे वापस आ जाता है, और वो वज़ीर ख़ज़ाना भी बन जाता है, दुनिया के सफ़ीर भी उनके साथ मुलाकातें करने लग जाते हैं, और पूरी कौम देखती रह जाती है। अब इरफान कादिर को भी मुआवन खसूसी बनाया गया है, और ये भी खसूसी मुआवन खसूसी इनको तैनात किया गया है, और ये नए मुआवन खसूसी के पास कोई कलमदान नहीं होगा। और पहले 23 मुआवन खसूसी थे जिनके पास कोई कलमदान नहीं है, अब ये 24वां मुआवन खसूसी है जिनके पास काम ही कोई नहीं है। उनसे पूछा जाए कि आप मुआवन खसूसी हैं तो किस चीज़ के हैं, तो वो कहेंगे कि जी कि हमारे पास कोई रियासत का कोई काम तो नहीं है, बाकी शहबाज शरीफ की ज़ाती खिदमत का है, कोई पाँव दबाता है, कोई सर दबाता है, बस यही काम रह गया, और तो फिर कोई चीज़ नहीं है। तो ये हमारे मुल्क की कितनी बदकिस्मती है, और ये हमारे ऊपर मुसल्लत होते जा रहे हैं और कोई इनको रोकने वाला नहीं है। और जिनकी ज़िम्मेदारी थी वो कहते हैं कि आप इस तरह की दरख्वास्तें लेकर आएंगे तो आपके ख़िलाफ़ उल्टा कार्रवाई होगी और आपको हैवी फ़ाइन कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने तशद्दुद और पुलिस गर्दी के ख़िलाफ़ 25 मई को हमज़ा शहबाज की जो हुकूमत थी
اس حکومت کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر تشدد اور پالیس گردی کے خلاف پنجاب حکومت نے ٹرائبونل قائم کر دیا ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی ہدایت پر یہ ٹرائبونل قائم کیا گیا ہے، ٹرائبونل آف انکوائری آرڈیننس 1969۔ یہ جو ٹرائبونل آف انکوائری آرڈیننس ہے، پنجاب ٹرائبونلز آف انکوائری آرڈیننس، اس کی شق 3 کے تحت قائم کیا گیا ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ شبر رضا رضوی کی سربراہی میں قائم یہ ٹرائبونل 25 مئی کے واقعات کے حقائق اور وجوہات کا تعین کریں گے کہ اس کے پیچھے کون تھا، کس نے حکم جاری کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر حملہ کیا جائے، سابق جسٹس کے گھر پر دھاوا بولا جائے، اور جو دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین تھیں ان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا، بچیوں کے ساتھ ظلم کیا گیا، ان کے گھروں پر دھاوے بولے گئے، ٹریس پاس کیا گیا، چادر اور چار دیواری کا جو تقدس ہے اس کو پامال کیا گیا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ان کو دیکھنے کے لیے اب یہ ایک انکوائری ٹرائبونل بنایا گیا ہے، اور محکمہ داخلہ پنجاب نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے آتے ہی یہ اعلان کیا گیا تھا کہ یہ ساری چیزوں کو ہم دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد پھر آپ جانتے ہیں کہ چیف سیکرٹری کی طرف سے بھی اعتراض اٹھا تھا، اور اس کے علاوہ جو چیف سیکرٹری کے علاوہ آپ کے آئی جی پنجاب نے بھی اس کے اوپر اعتراض کیا تھا، لیکن سی سی پی او لاہور نے کہا تھا کہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور میں حکومت کے ساتھ ہوں۔ باقی جو آر پی او سے ان کو بھی پرویز الہی نے منا لیا تھا۔ اب یہ خصوصی جو ٹرائبونل ہے یہ قائم کر دیا گیا ہے سابق جسٹس شبر رضا رضوی صاحب کی سربراہی میں، اور یہ انکوائری کرے گا کہ رانا ثناء اللہ نے کیا احکامات دیے تھے، 2 پاکستان تحریک انصاف کے 2 کارکنان کا قتل ہوا، کئی زخمی ہوئے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، گاڑیوں کو توڑا گیا، ممبر پنجاب بار کونسل پر حملہ کیا گیا، وکلا پر حملہ کیا گیا، وہ ساری چیزوں کی انکوائری کی جائے گی، اور اس میں یہ رانا ثناء اللہ کو بھی طلب کیا جائے گا، اس میں پرویز الہی کو بھی طلب کیا جائے گا، سابق جو وزیر اعلیٰ ہیں حمزہ شہباز جو کہ غیر آئینی وزیر اعلیٰ تھے ان کو بھی طلب کیا جائے گا، عطا تارڑ کو بھی طلب کیا جائے گا، اور باقی جو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت ہے ان کو طلب کیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے، اور یہ جو ان کے خلاف کارروائی ہے یہ ٹرائبونل کتنے دنوں میں اپنی جو رپورٹ ہے وہ مکمل کرتا ہے۔ چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کی عدالت میں ایک درخواست تھی، اور یہ سابق ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کی درخواست تھی۔ آپ جانتے ہیں طیبہ گل نامی ایک خاتون کا معاملہ اٹھایا گیا تھا اس امپورٹڈ حکومت کی طرف سے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو لوٹا ہے نور عالم خان جو چیئرمین ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا، اس کی طرف سے اس معاملے کو اٹھایا گیا تھا۔ نور عالم خان کی طرف سے جب یہ معاملہ اٹھایا گیا، مریم نواز نے طیبہ گل کو، اور آپ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ وہ کسی نہ کسی کا استعمال کرتے ہیں، اور اس پچھلے 3-4 ماہ میں ان کے پاس اور تو عمران خان کے خلاف کچھ تھا نہیں، تو پھر وہ طیبہ گل کو لائے، جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ 1.5 ماہ تک ان کو حبس بجا میں رکھا گیا، اور اس بنیاد پر اعظم خان جو سابق وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری تھے ان کو بلایا بھی گیا تھا، طلب کیا گیا تھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی طرف سے۔ ساتھ ایک انکوائری ٹرائبونل بنایا گیا تھا، کمیشن ایک بنایا گیا تھا اس تحقیقات پر۔ اب کسی پرائیویٹ انڈیویجول کے لیے نہیں بنایا جا سکتا کمیشن، کسی ایک انڈیویجول کے لیے یا اس کے معاملے کو دیکھنے کے لیے ٹرائبونل نہیں بنایا جا سکتا، انکوائری کمیشن نہیں بنایا جا سکتا۔ اب اس میں چیئرمین جو سابق چیئرمین نیب تھے جاوید اقبال، ان کو بھی طلب کیا جا رہا تھا۔ یہ پنجاب حکومت جو حمزہ شہباز کی تھی اور وفاقی حکومت جو امپورٹڈ حکومت تھی، انہوں نے یہ کمیشن بنایا تھا، اور اس میں شہزاد سلیم کو بھی طلب کیا جا رہا تھا، شہزاد سلیم کے ساتھ جاوید اقبال کو بھی طلب کیا جا رہا تھا۔ شہزاد سلیم نے اس کمیشن کے خلاف اور اس طلبی کو جو طلب کیا جا رہا تھا اس کو چیلنج کیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں۔ چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے سماعت کی، شہزاد سلیم کی طلبی کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ صفدر شاہین پیرزادہ یہ ایڈوکیٹ یہ ریپریزنٹ کر رہے تھے شہزاد سلیم کو۔ انہوں نے کہا کہ انکوائری کمیشن کے روبرو پیشی کا جو نوٹس ہے یہ غیر قانونی ہے، یہ جو انکوائری کمیشن بنایا گیا یہی غیر قانونی ہے، اس وجہ سے اس کو ختم کیا جائے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر سرکاری وکیل سے جواب طلب کیا، اور طیبہ گل کے معاملے کی انکوائری کرنے والے کمیشن نے شہزاد سلیم کو 28 ستمبر آج کے لیے طلب کیا ہوا تھا، اور آج ان کے طلبی کو نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ اسی سے متعلقہ 3 درخواستوں پر عدالت پہلے ہی حکم امتناعی دے چکی ہے، اس کے باوجود افسران کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ عدالت نے ہدایت کی کہ اگر حکم پر عمل نہ کیا گیا
تو توہین عدالت کی درخواست دائر کی جائے، اور عدالت نے کہا کہ اگر کسی نے اب ان نیب افسران کو ہراساں کیا یا ان کے خلاف طیبہ گل کے معاملے کو لے کے نوٹسز جاری کیے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ عدالت نے سلیم شہزاد کی درخواست پر کمیشن کی کارروائی معطل کرتے ہوئے 18 اکتوبر کو فری کیمپ سے جواب طلب کر لیا۔ اب یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ چاہتی یہ ہے کہ شہزاد سلیم ہو یا جاوید اقبال ہو یا اعظم خان ہو، ان سب کے خلاف طیبہ گل کا یہ ایک شوشہ چھوڑ کے اس میں نور عالم خان کا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا، ان کی طرف سے اس معاملے کی تحقیقات کروانا، پھر ایک کمیشن مقرر کرنا، انکوائری کروانا، یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ طیبہ گل کے حوالے سے کوئی ایک، چاہے وہ شہزاد سلیم ہو یا اعظم خان ہو یا جاوید اقبال ہو، وہ اس بات کو مان لیں، ان کو اتنا ہراساں کیا جائے، ان کو اتنا پریشان کیا جائے، ان کو اتنے نوٹسز جاری کیے جائیں کہ ان میں سے کوئی ایک تسلیم کر لے کہ ہاں جی عمران خان نے ہمیں بلیک میل کیا اور طیبہ گل کی ویڈیوز بنائیں، ان کو ایڈٹ کیا اور جاوید اقبال کو بلیک میل کیا، اور جاوید اقبال نے بلیک میل ہوتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون اور شریف خاندان کے خلاف کارروائیاں کی۔ یہ ان کا بیسیکلی بیانیہ ہے، اور یہ اگر انکوائری کمیشن برقرار رہتا تو یہ معاملہ خراب ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، انکوائری کمیشن کچھ بھی لے سکتا ہے، بھلے شہزاد سلیم نے ایسا کوئی بیان نہ دیا ہو، لیکن وہ بیان لکھ کے ایک نام نہاد انکوائری کمیشن اپنی رپورٹ جمع کروا دے اور اس کی بنیاد پر پھر عمران خان کے خلاف ایک نیا تماشا شروع کر دیں، لیکن عدالت نے اس کے اوپر حکم امتناعی جاری کر دیا امیر بھٹی صاحب نے 18 اکتوبر کے لیے، اور جواب طلب کیا ہے 18 اکتوبر کو جو بھی اس کیس کی سماعت کا احوال ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔